سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق اس وقت مسلم لیگ نون سب سے بڑی حکمران جماعت ہے۔ نونی ہی وزیر اعظم اور نونی ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ گویا نونی سیاست اور اس کے اندرونی اور بیرونی ناک نقشہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ نونی لیڈروں کی سوچ کیا ہے، اس کی ناک کیسی ہے اور آگے نقشہ کیا بنے گا۔ نقشے کی ابتدا 2024 کی الیکشن سے کرتے ہیں۔ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے۔ نتائج حسب توقع نہ آئے اور اس وقت کے اہم خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ کے اندازے سراسر غلط نکلے۔ اس نے بریفنگ میں کہا تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے جیتے گی۔ میاں نواز شریف دانش مند ہیں، وہ وقت کے مطابق بہترین آپشن کا استعمال کرتے ہیں۔ الیکشن کے بعد کی صورتحال کا اندازہ لگاتے ہوئے انہوں نے بیسٹ چوائس کو چنا۔ بھائی شہباز شریف کو وزیر اعظم اور بیٹی مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا۔ بیٹی مریم نواز صبح شام اپنے والد نواز شریف کو اپنے منصوبے اور روزانہ کی سرگرمیوں سے مکمل آگاہ رکھتی ہیں۔ ویسے ان کا اور ان کے والد کا یہ تعلق وزارت اعلیٰ سے بہت پہلے کا ہے۔ جب سے وہ سیاست میں آئی ہیں تب سے وہ اپنے والد کو صبح بتا کر اور مشورہ کر کے آتی ہیں کہ انہیں آج کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ جب ابلاغ اتنا گہرا ہو تو قربت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلم لیگ نون کا صدر میاں نواز شریف کی اپنی بیٹی مریم نواز کو ہر معاملے میں آشیرواد حاصل ہوتی ہے۔ دوسری طرف میاں شہباز شریف بھی نواز شریف کا مکمل اعتماد رکھتے ہیں۔ گزشتہ 30 سال کی سیاست پر نظر دوڑائیں تو نواز شریف کے قریب ترین رازدان اور مشیر خاص شہباز شریف ہی رہے ہیں۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف مشورہ سب سے کرتے ہیں، مگر مشورہ مانتے صرف شہباز شریف کا ہے۔ جنرل مشرف کا دور میں سیاست کیسے کرنی ہے کہ معاملات پر دونوں بھائیوں میں اختلافات رہا، مگر پھر بھی اعتماد اس قدر تھا کہ ان اختلافات کے باوجود اس زمانے میں نواز شریف نے اپنے بھائی شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیا۔ دوسری طرف شہباز شریف شاید ادھر ادھر گلا شکوہ تو کر لیتے ہیں، مگر بڑے بھائی کے سامنے نہ کبھی بولے ہیں اور نہ کبھی ان کے کسی فیصلے کے خلاف گئے۔ وہ سیاست کے آغاز میں بھی چھوٹے بھائی تھے اور وزیر اعظم بننے کے بعد تو وہ سرعام کہتے ہیں کہ میرے لیے میرے بڑے بھائی کا درجہ باپ کا ہے، میں ان کی کسی بات یا حکم سے سر منہ اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس پس منظر میں نون سے شی نکلنے کی باتیں پہلے بھی غلط ثابت ہوئی اور آئندہ بھی ایسا کوئی امکان نہیں۔ البتہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہونے کی وجہ سے جو تال میل اور یکرنگی ہونی چاہیے وہ سرے سے مفقود ہے۔ چچا شہباز شریف اور بیٹوں جیسی بھتیجی مریم نواز شریف کا آپس میں ذاتی رشتہ محبت و شفقت اور باہمی احترام کا ہے، مگر شہباز شریف کی قیادت میں قائم وفاقی حکومت اور مریم نواز شریف کی قیادت میں چلنے والی صوبائی حکومت کا انتظامی اور سیاسی تعلق بہت ہی کمزور ہے، لہذا اراکین پارلیمان اور صوبائی اسمبلی مخمصے کا شکار ہے۔ اس عدم موافقت کا سب سے زیادہ برا اثر نونی سیاست پر پڑ رہا ہے۔ نواز شریف خاندانی معاملات میں انصاف پسند مشہور ہے، لیکن اتفاق فیملی کے بٹوارے پر کئی اتفاقی ناراض بھی ہوئے تھے اور آج بھی سب میں اتفاق نہیں۔ نواز شریف نے میاں شریف کی وفات کے بعد خاندانی جائیداد اور اثاثے اپنے بھائیوں اور ان کے بچوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ اثاثوں کی تقسیم کے وقت ایک مشترکہ فیملی فرینڈ جسٹس ملک قیوم کو یہ فرض سونپا گیا تھا۔ ہم اس وقت بعض ہلکے پھلکے اعتراضات کے باوجود یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ سیاسی وراثت کی بات آئی تو میاں نواز شریف نے اپنے بھائی کو وفاقی حکومت کا بڑا حصہ سونپ دیا اور چھوٹی وراثت یعنی پنجاب کی وزارت اعلیٰ مریم نواز کے ہاتھ آئی۔ شہباز شریف نے تو اس فیصلے کو منو عن قبول کر لیا، مگر نواز شریف کے ماضی کے جانشین اور ان کی عادتوں کا مالک حمزہ شہباز شریف ان فیصلوں کی بعد بڑی سیاست سے غیر متحرک ہو گئے ہیں اور اب ان کی سرگرمیاں حلقے یا لاہور میں اپنے احباب سے تعلق تک محدود ہیں۔ سننے میں آیا کہ ان کے والد نے ان کو وفاق میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اراکین اسمبلی کے معاملات دیکھنے کو کہا ہے۔ ماضی میں وہ پنجاب میں بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن تاحال انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں سنبھالی۔ شاید وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تایا نواز شریف خود بلا کر انہیں کوئی ذمہ داری سونپے۔ دوسری طرف نواز شریف نے مریم نواز شریف کو
ورکنگ میں فری ہینڈ دے رکھا ہے۔ پنجاب کی فری ہینڈ نے وفاقی حکومت میں پس پردہ سرگوشیوں اور اعتراضات اور تحفظات کو جنم دینا شروع کر دیا ہے۔ ماضی میں نونی حکومت کا یہ دستور تھا کہ ان کے اراکین اسمبلی افسران کے تقرر و تبادلے اور ترقی کے منصوبوں میں براہ راست شریک ہوتے تھے۔ اس بار پنجاب حکومت نے یہ دستور بدل کر رکھ دیا ہے۔ مریم نواز خود افسروں کا انٹرویو کرتی ہیں اور میرٹ پر انہیں تعینات کرتی ہیں۔ اراکین اسمبلی کا چونکہ افسروں کے تقرر و تبادلے میں کوئی اختیار ہی نہیں، اس لیے ان کے رسوخ میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ یوں وہ اراکین اس پالیسی کو اپنے مستقبل کی سیاست کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ کئی نونی اور وفاقی وزراء اور اراکین اسمبلی وفاق اور صوبے کے درمیان عدم مطابقت اور عدم تعاون کو اب حکومت کے لیے ایک بڑا سیاسی چیلنج سمجھتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اس نازک صورتحال میں خاموشی اور مریم نواز شریف کی خود اعتمادی کو نونی سیاست کے لیے زہر قاتل سمجھ رہے ہیں۔ نونی حلقوں میں ایک طرف شہباز شریف کی دانشمندی اور مشکل ترین صورتحال میں راستہ نکالنے کی صلاحیت کی تعریف کی جاتی ہے، تو دوسری طرف مریم نواز شریف کی بہادری اور پنجاب کے بدلنے کے منصوبوں کو سراہا جاتا ہے۔ دونوں کو نونی اثاثہ قرار دیا جاتا ہے۔ شہباز شریف چچا ہیں، عمر میں بڑے اور تجربے میں بھی بڑے ہیں، مگر وہ گلی محلے کی سیاست میں نہیں پڑتے۔ وہ کسی سیاسی بنیے پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ مقتدرہ کے ساتھ بنا کر رکھنے اور ملکی ترقی کے لیے کام کرنے ہی کو اپنا بیانیہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ مریم نواز شریف میں سیاسی جراثیم زیادہ ہیں۔ وہ مخالفوں کو نیزے کی نوک پر رکھ کر تقریریں کرتی ہیں، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ مستقبل میں پارٹی کا نیا چہرہ بن کر ابھر چکی ہیں۔ آج تک نونی ناک نقشے کا خلاصہ یہ ہے کہ بظاہر سمندر پر سکون ہے، مگر سمندر کی لہروں میں کئی طوفان چھپے ہوئے ہیں۔ چچا شہباز شریف کبھی اپنی بھتیجی کے خلاف حرف شکایت زبان پر نہیں لائیں گے، اور تابع فرمان بھتیجی کبھی اپنے مہربان چچا سے نہ ناراض ہوں گی نہ کھلی بغاوت کریں گی۔ دونوں کی شکایات موجود ہیں، لیکن دونوں نواز شریف کی عدالت میں معاملہ لے جانا نہیں چاہتے۔ شرم، لحاظ، احترام یا اس سے جو بھی نام دیا جائے، ان معاملات کو زیر بحث نہ لانے سے نون کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی نواز شریف خود شہباز شریف اور مریم نواز کو آمنے سامنے بٹھائیں، دونوں کے معاون ساتھ ہوں، اور پھر آپس کے مغالطے زیر بحث لا کر کوئی مفاہانہ راستہ نکالا جائے۔ وفاق اور صوبہ ایک دوسرے سے متصادم ہونے کی بجائے موافق ہوں گے تو تبھی نونی ستارہ زیادہ بہتر طور پر چمک سکے گا، وگرنہ کہیں سے بادل اسے چھپا نہ دے۔